بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں اعجاز علی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل سبق کہانی میں۔ آج پھر حاضر ہوا ہوں ایک اور کہانی کے ساتھ، مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑی سی تکلیف کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے کوئی اولاد نہ تھی۔ بہت دنوں کے بعد ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور لڑکی کا نام زہرا رکھا۔ اس نے بارے خوشی کے سارے شہر کی دعوت کی، پریوں کو بھی بلایا۔ سب پریاں خوشی خوشی دعوت میں آئی، مبارکبادی کے گانے گائے۔ ہر ایک پری نے شہزادی کو ایک ایک دعا دی۔ کسی نے کہا شہزادی کی زندگی بڑی ہو، کسی نے کہا شہزادی علم و ہنر والی بنے۔ ایک پری نے شہزادی کو خوبصورتی کی دعا دی اور کہا کہ شہزادی چاند کی طرح خوبصورت ہو۔ اس دعا پر سب پریوں نے آمین کہی اور شہزادی کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ پریاں یہ دعائیں دے کر ہوا میں غائب ہو گئی۔ ناگ پری دعوت میں شریک نہ ہو سکی تھی۔ بادشاہ اس کو دعوت دینا بھول گیا تھا۔ ناگ پری بڑی خراب طبیعت کی تھی۔ اس نے بد دعا دی کہ شہزادی کو ماں کی محبت نہ نصیب ہو اور سوتلی ماں کی دشمنی جھیلنی پڑی۔ بادشاہ نے ناگ پری کی یہ بد دعا سن کر طے کر لیا کہ وہ بھی دوسری شادی نہ کرے گا اور اپنی رانی کی اچھی طرح دیکھ بھال شروع کی۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ رانی کی طبیعت خراب ہوئی۔ بڑے بڑے حکیم علاج کے لیے بلائے گئے، مگر رانی کی بیماری بڑھتی ہی گئی۔ ہوتے ہوتے ایک دن ایسا آیا کہ رانی مر گئی اور ناگ پری کی بد دعا صحیح نکلی۔ اب بادشاہ بہت گھبرایا۔ شہزادی زہرا پھوٹ پھوٹ کر روئی، لیکن جو ہونا تھا ہو چکا۔ رونے دھونے سے کچھ بھی فائدہ نہ ہوا۔ بادشاہ دن بھر اداس رہتا، کسی کام میں اس کا جی نہ لگتا۔ ایک مرتبہ وزیروں نے صلاح دی کہ حضور دوسری شادی کر لیں۔ بادشاہ دوسری شادی کا نام سن کر بہت خفا ہوا اور وزیروں کو ڈانٹ کر بھگا دیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد پھر سارے وزیر بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور سمجھایا کہ حضور آپ کے بعد راج گدی کا کوئی مالک نہیں، دوسری شادی کر لیجیے کہ شاید خدا کے فضل سے کوئی شہزادہ پیدا ہو جس سے آپ کا نام روشن ہو سکے اور یہ گدی آباد رہے۔ شہزادے کا خیال آتے ہی بادشاہ دوسری شادی کرنے پر راضی ہو گئے۔ سب وزیروں نے مل کر ایک بڑی خوبصورت سی رانی تلاش کی اور بادشاہ کی دوسری شادی بڑی دھوم دھام سے کی گئی۔ جب یہ نئی رانی محل میں آئی تو وہ دن بھر اپنے بناؤ سنگار میں لگی رہتی۔ دوسروں کے دکھ درد سے اسے کچھ مطلب نہ تھا اور شہزادی زہرا کو تو وہ کبھی بھولے سے بھی نہ پوچھتی۔ بادشاہ خود شہزادی زہرا کی دیکھ بھال کرتا، نہلاتا، کھانا کھلاتا، پھر شہزادی ادھر ادھر کھیلنے لگتی۔ ایک دن ناگ پری نے نئی رانی کو ایک جادو کا آئینہ جا کر دیا اور کہا کہ جب تم اس آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر پوچھو گی کہ دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے تو یہ آئینہ فوراً جواب دے گا۔ رانی کو خوبصورت بننے کا بڑا شوق تھا۔ وہ بہت ہی خراب دل کی عورت تھی۔ وہ نہ چاہتی تھی کہ اس کے علاوہ بھی کوئی دوسرا خوبصورت ہو۔ یہ آئینہ پا کر بہت خوش ہوئی۔ فوراً بن سنور کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور پوچھا، آئینے آئینے سچ سچ بولو کون ہے سب سے بڑھ کر حسین؟ آئینے نے یہ سوال سنا اور فوراً جواب دیا، سن لو غور سے سن لو، رانی ہے سب سے بڑھ کر حسین۔ آئینے کا یہ جواب سن کر رانی خوش ہو گئی۔ اس کا غرور اور زیادہ بڑھ گیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد زہرا جوان ہو گئی۔ اس کا خوبصورت سا گول چہرہ ایسا ہی بھلا معلوم ہوتا تھا جیسا کہ 14ویں رات کا چاند۔ وہ سب سے بڑھ کر خوبصورت تھی اور دنیا میں کوئی ایسا نہ تھا جو اس کا مقابلہ کرتا۔ ایک دن رانی حسب معمول آئینہ کے سامنے کھڑی ہوئی اور وہی سوال کیا، آئینے آئینے سچ سچ بولو کون ہے سب سے بڑھ کر حسین؟ آئینہ فوراً بولا، سن لو غور سے سن لو، تم تھی پہلے سب سے حسین، لیکن اب تو زہرا ہے سب سے بڑھ کر حسین۔ رانی آئینے کا یہ جواب سن کر جل کر خاک ہو گئی۔ اس کے جی میں آیا کہ جا کر ابھی زہرا کی گردن مروڑ دے، لیکن بادشاہ کے ڈر سے چپ ہو رہی اور دل ہی دل میں اس کی جان لینے کی ترکیبیں سوچنے لگی۔ ایک دن اس نے جلاد کو بلوایا اور کہا کہ میں تجھ کو بہت سا روپیہ انعام دوں گی، اس چھوکری زہرا کو جنگل میں لے جا اور قتل کر دے۔ اس کا دل مجھے لا کر دکھلا، تب مجھ کو یقین ہوگا کہ تو نے قتل کر دی، اور یاد رکھ کہ اگر تو نے اس کو قتل نہ کیے تو میں تیری بوٹیاں کتوں سے نوچوا ڈالوں گی۔ شہزادی زہرا بڑی نیک اور سیدھی طبیعت کی تھی۔ وہ رات کے وقت اپنے کمرے میں بے خبر سو رہی تھی کہ جلاد پہنچا اور شہزادی کو اٹھا کر جنگل میں لے گئے۔ جب شہزادی جنگل میں پہنچی تو اس کی نیند ٹوٹی، مارے ڈر کے کام گئی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ جلاد اس کو پکڑ کر جنگل میں کیوں لے آیا۔ جب اس نے جلاد کے ہاتھ میں چھرا دیکھا تو بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جلاد
اپنا چھرا مضبوط ہاتھوں سے پکڑا اور شہزادی کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن جو ہی بڑھا تھا پتھر سے ٹھوکر لگی اور منہ کے بل گر پڑا اور وہ چھرا اس کے دل میں گھس گیا۔ بڑے زور سے ایک چیخ نکلی اور وہ خون میں نہا گیا۔ جلاد کی چیخ سے شہزادی ہوش میں آ گئی۔ دیکھتی کیا ہے کہ جلاد خون میں نہایا ہوا زمین پر پڑا ہے۔ کچھ نہ سمجھ سکی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ چیختی ہوئی بڑے زور سے بھاگی۔ بھاگتی بھاگتی وہ جنگل کے بالکل دوسرے کنارے پر پہنچ گئی۔ وہاں چند درختوں کی آڑ میں ایک مکان نظر آیا۔ بیچاری دوڑتے دوڑتے تھک گئی تھی۔ مکان کے قریب پہنچی اور چپکے سے دروازہ کھول کر داخل ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے 7 پلنگ بچھے ہوئے ہیں اور ایک پر 7 چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں دودھ رکھا ہوا ہے۔ زہرا دیکھ کر حیران ہو گئی کہ اتنے چھوٹے چھوٹے پلنگ اور اتنی چھوٹی چھوٹی پیالیاں کس کی ہیں، اور بھوکی پیاسی تو تھی ہی۔ پہلے اس نے ایک پیالی اٹھا کر پی، لیکن اس سے بھوک نہ گئی۔ پھر دوسری پیالی پی لی، اس سے بھی بھوک نہ گئی۔ پھر تیسری، آخر 7 پیالوں کا دودھ پی گئی اور 7 چارپائیوں کو قریب قریب ملا کر ایک چارپائی بنائی اور پڑھ کر سو گئی۔ اس مکان میں 7 بونے رہتے تھے۔ بونے بہت ہی چھوٹے چھوٹے تھے۔ انہی کی 7 چارپائیاں اور 7 پیالیاں تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب بونے آئے تو انہوں نے اپنے دودھ کی پیالیاں خالی پائی۔ انہیں بڑا تعجب ہوا کہ کون ان کا دودھ پی گیا۔ ادھر ادھر انہوں نے دیکھنا شروع کیا۔ آخر انہیں نظر آیا کہ کوئی شخص 7 چارپائیوں کو ملا کر سو رہا ہے۔ بونے اتنا لمبا آدمی دیکھ کر ڈر گئے۔ ایک بونا جو کچھ بہادر تھا آگے بڑھا اور باقی بونے اس کے پیچھے چارپائی کے پاس گئے۔ آہستہ سے چادر اٹھائی۔ شہزادی زہرا سوئی ہوئی نظر آئی۔ بونوں نے کبھی کوئی اتنی خوبصورت لڑکی نہ دیکھی تھی۔ فوراً گھٹنے ٹیک کر زمین پر سجدے میں گر پڑے اور شہزادی کی پوجا کرنے لگے۔ 7 بونے رات بھر پوجا کرتے رہے۔ صبح کو شہزادی جب سو کر اٹھی تو سب بونے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ شہزادی سے کہنے لگے کہ ہم آپ کے غلام ہیں، ہم نے رات بھر تمہاری پوجا کی۔ شہزادی نے کہا کہ پوجا تو اللہ تعالیٰ کی کرو، عبادت اس کی جاتی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، میں تو اس کی بندی ہوں۔ اس وجہ سے انسانوں کی پوجا نہیں کی جاتی، صرف اللہ تعالیٰ کو پوجا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، عبادت کے لائق صرف وہی ذات ہے۔ شہزادی نے بونوں کو اپنی مصیبت کی کہانی بھی سنائی۔ بونوں نے شہزادی کو تسکین دی اور کہا کہ آپ یہی رہیے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ اب شہزادی بونوں کے ساتھ رہنے لگی۔ مکان کی صفائی کرتی، چراغ جلاتی اور کھانا پکاتی۔ دن کے وقت سب بونے جنگل میں کام کرنے چلے جاتے، رات کو واپس آتے اور شہزادی کا انتظام دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ ادھر جب جلاد واپس نہ گیا تو رانی بہت بے چین ہوئی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھا، آئینہ آئینہ سچ سچ بولو، کون ہے سب سے بڑھ کر حسین؟ آئینہ فوراً بولا، سن لو غور سے سن لو، تم تھی پہلے سب سے حسین، لیکن اب تو زہرا ہے سب سے بڑھ کر حسین، جو رہتی ہے جنگل میں بونوں کے ساتھ۔ آئینے کا یہ جواب سن کر رانی مارے غصے کے کانپ گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ زہرا زندہ ہے۔ اب اس نے زہرا کی جان لینے کا پکا ارادہ کر لی اور یہ ٹھان لیا کہ کسی نہ کسی بہانے سے وہ اس کو ضرور مار ڈالے گی۔ ایک دن رانی نے سودا بیچنے والی کا بھیس بدلا۔ ایک ٹوکری میں چینی کے پھولدار برتن رکھے اور بیچنے نکلی۔ بیچتے بیچتے وہ جنگل اس پار پہنچی جہاں بونوں کا مکان تھا۔ اس وقت شہزادی مکان میں اکیلی تھی، بونے جنگل میں کام کرنے گئے ہوئے تھے۔ رانی سر پر برتنوں کا ٹوکرا لیے ادھر ادھر چکر لگاتی اور زور زور سے چلا کر کہتی، نئے برتن سے پرانے برتن بدل لو، نئے برتن سے پرانے برتن لو۔ یہ آواز شہزادی کے کانوں میں بھی پہنچی۔ دوڑ کر کھڑکی کے قریب آئی اور جھانک کا برتن بیچنے والی کو دیکھنے لگی۔ جو ہی اس نے کھڑکی سے باہر سر نکالا، رانی نے دیکھ لیا اور پہچان لیا کہ یہی زہرا ہے۔ اب رانی اور زور زور سے آواز لگانے لگی۔ شہزادی نے اپنے دل میں سوچا کہ پرانے برتنوں سے نئے برتن بدل لیں، بونے چینی کے ایسے خوبصورت برتن دیکھ کر ضرور خوش ہوں گے۔ یہ سوچ کر برتن والی کو گھر کے اندر بلا لیے، پرانے برتن جمع کر کے دیے اور نئے برتنوں کا ٹوکرا اٹھا کر رکھنے چلی۔ جو ہی اس نے پیٹھ موڑی تھی کہ رانی نے جھٹ سے اس کے گلے میں پیچھے سے پھندا ڈال دیا اور رسی کس دی۔ شہزادی بیچاری داڑ سے زمین پر گر پڑی۔ رانی نے اب اس کا گلا اور زور سے گھونٹا اور سارا جسم رسیوں میں جکڑ کر باندھ دیا۔ اب اس کو اطمینان ہو گیا کہ شہزادی کا دم تھوڑی دیر میں نکل جائے گا اور مردہ لاش بن جائے گی۔ آہستہ آہستہ مکان سے باہر نکلی اور محل کی طرف تیزی سے چلنے لگی۔ آدھی رات کے قریب محل میں پہنچی، جسم کی سیاہی دھوئی، کپڑے بدلے اور پھر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھنے لگی، آئینہ آئینہ سچ سچ بولو، کون ہے سب سے بڑھ کر حسین؟ آئینہ بولا، سن لو غور سے سن لو، رانی ہے سب سے بڑھ کر حسین۔ رانی مارے خوشی کو اچھل پڑی۔ اس کو یقین ہو گیا کہ زہرا مر چکی ہے۔
اب اپنی خوبصورتی پر وہ پھر غرور کرنے لگی اور ساری دنیا میں اپنے آپ کو سب سے بڑھ چڑھ کر سمجھنے لگی۔ رات کے وقت جب بونے اپنے مکان میں واپس پہنچے تو دیکھا زہرا رسیوں میں جکڑی ہوئی بے ہوش پڑی ہے۔ بونوں نے جلدی جلدی رسی کھولی، گلے کا پھندا کھولا۔ شہزادی بے ہوش تھی لیکن سانس ابھی تک آ جا رہی تھی۔ بونوں نے ٹھنڈے پانی کا چینٹا زہرا کے منہ پر مارا جس سے زہرا ہوش میں آ گئی۔ اس کے جسم پر رسیوں کے باندھنے کی وجہ سے نشان پڑ گئے تھے۔ کئی دن تک بیمار رہی۔ بونوں نے بہت ہی اچھی طرح اس کی خدمت کی۔ تھوڑے دنوں میں وہ اچھی ہو گئی، جسم کے داغ بھی مٹ گئے۔ اب وہ پھر پہلے ہی کی طرح خوبصورت نظر آنے لگی۔ رانی روز آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی خوبصورتی کے بارے میں پوچھا کرتی۔ آج پھر اس نے آئینے سے پوچھا اور آئینے نے جواب دیا کہ شہزادی زہرا سب سے بڑھ کر خوبصورت ہے۔ اب رانی کے دل میں حسد کی آگ پھر جلنے لگی۔ وہ سمجھ گئی کہ شہزادی زہرا زندہ ہے۔ اس کی جان لینے کی نئی ترکیبیں وہ پھر سوچنے لگی۔ بڑی کوشش کے بعد اس نے ایک زہریلا کنگھا تیار کیا۔ اس کنگھے میں یہ بات تھی کہ جو شخص بھی اس کو اپنے بالوں میں لگا لیتا فوراً بے ہوش ہو جاتا۔ رانی نے یہ کنگھا اور ایک بڑا سا چاقو جیب میں رکھا اور ایک پھول والی کا بھیس بدل کر بونوں کے مکان پر پہنچی۔ سر پر ٹوکرا رکھا تھا اور اس میں رنگ برنگ کے پودے سے پھول سجے ہوئے تھے۔ شہزادی اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی اور بونے جنگل میں گئے تھے۔ رانی نے آواز لگانی شروع کی، تازہ خوشبودار پھول، تازہ پھول۔ شہزادی کے جی میں آیا کہ بونوں کے واسطے تھوڑے سے پھول لے لے۔ دروازہ کھولا اور پھول والی کو بلا لی۔ رانی جو پھول والی کے بھیس میں تھی اندر آئی اور پھولوں کا ایک پودا ہاتھ میں لے کر شہزادی کو دکھلانے لگی۔ شہزادی پھول کی پتیوں کو ابھی دیکھ ہی رہی تھی کہ رانی نے جلدی سے کنگھا نکالا اور شہزادی کے بالوں میں گھوس دیا۔ شہزادی فوراً بے ہوش ہو کر زمین پر آ رہی۔ اب رانی نے شہزادی کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے چاقو نکالا۔ چاقو کھول کر شہزادی کی گردن کی طرف ہاتھ بڑھائی ہی تھا کہ اتفاق سے اس کے دوسرے ہاتھ میں زور سے بچھو نے ڈنک مارا۔ یہ بچھو بڑا زہریلا تھا اور اس پودے میں چھپا ہوا تھا جو اپنے دوسرے ہاتھ میں لے کر شہزادی کو دکھلا رہی تھی۔ بچھو کے ڈنک مارتے ہی رانی کا سارا جسم کانپ اٹھا۔ چاقو اس کے ہاتھ سے گر گیا اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر لیٹ گئی۔ شہزادی کے جسم میں کنگھے کا زہر پھیل رہا اور پھول والی جو اصل میں رانی تھی کے جسم میں بچھو کا ڈنک چڑھ رہا ہے۔ دونوں بے ہوش ہیں، دونوں کا رنگ پیلا پڑ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد شام ہوئی اور بونے گھر میں داخل ہوئے۔ وہ یہ تماشا دیکھ کر کچھ نہ سمجھ سکے اور نہ یہ پہچان سکے کہ یہ پھول والی کون ہے۔ ایک بونوں نے شہزادی کے بالوں سے کنگھا نکالا۔ جو ہی کنگھا بالوں سے الگ ہوا شہزادی ہوش میں آ گئی اور اس نے یہ بتلایا کہ اس پھول والی نے یہ کنگھا میرے بالوں میں لگا دیا۔ اب بونے سمجھ گئے کہ یہ پھول والی ہی اصل میں رانی ہے اور شہزادی زہرا کی دشمن ہے۔ بونوں نے پھول والی کو پکڑ کر ایک مکان میں بند کر دیا۔ دوسرے دن صبح کو پھر سب بونے جنگل میں کام کرنے لگے اور شہزادی گھر کے کام کاج میں لگ گئی۔ رانی بھی اب ہوش میں آ چکی تھی۔ بچھو کا زہر اتر چکا تھا۔ وہ اپنے آپ کو کمرے میں بند پا کر سمجھ گئی کہ قید میں ہے۔ اب وہ نکل بھاگنے کی ترکیبیں سوچنے لگی۔ اتفاق سے اس کمرے میں ایک کھڑکی تھی جو ٹوٹی ہوئی تھی۔ رانی اس کھڑکی کے راستے باہر کود پڑی اور نکل بھاگی۔ بھاگتی بھاگتی محل میں پہنچی لیکن اس کا اثر اب بھی کم نہ ہوا تھا۔ وہ شہزادی کی جان کے پیچھے اب بھی پڑی تھی اور اس کے مار ڈالنے کی ترکیبیں سوچ رہی تھی۔ جنگل کی صاف ستھری ہوا، سادی غذا اور محنت کی وجہ سے شہزادی کی تندرستی بڑی اچھی تھی۔ اس کی خوبصورتی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ رانی محل میں جب کبھی آئینے سے پوچھتی تو آئینہ شہزادی زہرا کی خوبصورتی کی بڑی تعریفیں کرتا۔ رانی اور جل جاتی اور دانت پیس پیس کر کہتی کہ کسی نہ کسی طرح میں اس کی جان ضرور لوں گی۔ آخر ایک ترکیب اس کی سمجھ میں آئی اور اس نے ایک زہر تیار کیا اور اس کو ایک لال سیب میں بھر دیا اور دوسرے بہت سے سیبوں کے ساتھ یہ زہر والا سیب بھی ایک ٹوکری میں رکھ پھل بیچنے والی کا بھیس بدل کر شہزادی کے مکان کے پاس پہنچی اور زور زور سے پکار کر کہنے لگی، سیب لے لو، سیب لے لو۔ شہزادی ڈری ہوئی تھی۔ اس کی ہمت نہ پڑتی تھی کہ سیب والی کو اندر بلائے، اس لیے کھڑکی پر کھڑی ہی کھڑی پھل بیچنے والی کو تکتی رہی۔ رانی یعنی کہ پھل والی نے جب دیکھا کہ شہزادی کھڑکی سے جھانک رہی ہے تو فوراً کھڑکی کے پاس پہنچی اور کہنے لگی، دیکھو یہ سیب کتنے خوبصورت اور میٹھے ہیں۔ یہ کہہ کر رانی نے ایک سیب کاٹا اور کھایا۔ شہزادی سے بھی کھانے کو کہا لیکن شہزادی نے انکار کیا۔ جب پھل والی نے بار بار کہا تو شہزادی ذرا سا چکھنے پر راضی ہو گئی۔ اب رانی نے موقع غنیمت جان کر وہی زہریلا سیب کاٹا اور شہزادی کو کھلا دیا۔ شہزادی نے جیسے ہی وہ سیب منہ میں ڈالا تو بے ہوش ہو گئی اور زمین پر گر پڑی۔ رانی مارے خوشی کو اچھل پڑی اور خوشی خوشی محل میں واپس آ گئی۔ کپڑے وغیرہ بدل کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور پوچھنے لگی، آئینہ آئینہ سچ بولو، کون ہوئی سب سے بڑھ کر ہنسی؟
آئینے نے فوراً جواب دیا، سن لو غور سے سن لو۔ رانی یہ سب سے بڑھ کر ہنسی۔ اب رانی کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا اور شہزادی کی اپنی طرف سے جان لے کر چین سے بیٹھی۔ رات کے وقت جب بونے گھر واپس پہنچے تو انہوں نے شہزادی کو بے ہوش پایا۔ بیچارے مارے افسوس کے رونے لگے، لیکن کیا کر سکتے تھے؟ ساتھ رہتے رہتے انہیں شہزادی سے بڑی محبت ہو گئی تھی۔ وہ شہزادی کے جسم کو بار بار دیکھتے اور روتے۔ اگرچہ شہزادی بے ہوش تھی، لیکن اس کا جسم آپ بھی پھول کی طرح کھلا ہوا تھا۔ وہی ہونٹوں پر مسکراہٹ، وہی چہرے پر شگفتگی، وہی جسم میں نزاکت۔ بس یہ معلوم ہوتا تھا کہ شہزادی گہری نیند میں سو گئی ہے۔ اسے دیکھ کر ہرگز یہ یقین نہ ہوتا تھا کہ وہ بے ہوش ہے۔ سب بونوں نے مل کر شیشے کا ایک لمبا سا باکس بنایا، اس میں کافور بچھایا اور شہزادی کو اس میں لٹا کر باکس پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی پر رکھا، اور وہ بھی سمجھے کہ شہزادی مر گئی ہے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ایک شہزادہ شکار کھیلتے کھیلتے پہاڑ کی اس سب سے اونچی چوٹی پر پہنچا۔ جب اس کی نظر اس شیشے کی الماری پر پڑی تو وہ بہت متعجب ہوا۔ شہزادی آرام سے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا جسم اب بھی تر و تازہ تھا کیونکہ وہ بے ہوش تھی۔ اس کا گورا رنگ اب بھی دل کو لبھا رہا تھا۔ شہزادہ کچھ دیر تک تو سوچ میں پڑا رہا، پھر ہمت کر کے باکس کھولا، شہزادی کو اٹھایا اور پیٹھ پر لاد کر پہاڑ کے نیچے اترنا شروع کیا۔ پہاڑ ڈھالواں تھا، چھوٹے بڑے چٹان بہت سے تھے۔ جب شہزادہ اترنے لگا تو اس کے پیر اونچے نیچے پڑے اور شہزادی کا سر بار بار ہلا۔ ایک مرتبہ شہزادہ نے ایک چٹان سے دوسری چٹان پر ایک لمبی چھلانگ ماری اور شہزادی کا منہ کھل گیا۔ جیسے ہی منہ کھلا، زہریلا سیب کا ٹکڑا باہر گر پڑا اور شہزادی آہستہ آہستہ ہوش میں آنا شروع ہوئی۔ یہاں تک کہ جب شہزادہ پہاڑ سے اتر کر نیچے برابر زمین پر پہنچا تو شہزادی ہوش میں آ چکی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوئے اور باتیں کرنے لگے۔ شہزادہ جب اپنے ملک میں پہنچا تو اس نے شہزادی سے شادی کر لی۔ اب شہزادی نے رانی کی دشمنی کا سارا حال شہزادے کو بتلایا اور یہ کہا کہ اس کے پاس ایک جادو کا آئینہ ہے جو میری خوبصورتی کی اطلاع اس کو دیتا رہتا ہے، اور وہ حسد کی وجہ سے میری جان لینے کی ترکیبیں سوچا کرتی ہے۔ شہزادے نے ایک بڑی بھاری فوج جمع کی اور رانی کے ملک پر حملہ کر کے وہ آئینہ چھین لیا اور توڑ پھوڑ کر پھینک دیا۔ اب شہزادہ اور شہزادی ہنسی خوشی کے ساتھ رہنے لگے اور رانی اور بھی زیادہ حسد کی آگ میں جلنے لگی، اور یوں یہ کہانی ختم ہوئی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔